بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ وجود کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قرب کے لیے اور اپنی محبت کے حصول کے لیے بہت سے مواقع فراہم کیے ہیں اور بہت سی ایسی مبارک راتیں بنائی ہیں کہ ہم اس کی قربت و معرفت کے جام پی سکیں اور اس کی عنایات اور مہربانیوں کے مستحق ٹھہر سکیں۔ چاند رات، جسے عرف عام میں مستیوں کی رات سمجھا جاتا ہے، دنیا داری کی رات سمجھا جاتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رات میں کیا اجر و ثواب پوشیدہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے بات کرتے ہیں چاند رات کی فیوز و برکات کی طرف کہ آخر یہ رات کیوں اہم ہے، اس کے اندر کون سے اجر و ثواب پوشیدہ ہیں، کون سی ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اس کو بھی عام راتوں کی نسبت درجہ اور توقیر عطا کی گئی اور اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ لیلۃ الجائزہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کی رات ہے۔ روزہ داروں کے روزے مکمل ہوتے ہیں تو عید کی رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے، جیسے کہ کسی مزدور کی مزدوری مکمل ہونے پر اس کا اجر و ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے انعام و اکرام سے اپنے نیک بندوں اور بندیوں کو نوازتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا، فَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یعنی جنہوں نے 30 دن کی گنتی پوری کی، 30 روزے رکھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، اللہ کی رضا کے لیے راتوں کو قیام کرتے رہے، سجود میں رہے، رکوع میں رہے، تلاوت میں رہے، صبح و روزے سے رہے، تو 30 دن تک مسلسل اسی مشق سے گزرے، تو اللہ خالق کائنات نے یہ رات، جسے چاند رات کہا جاتا ہے، انعامات و اکرام کی رات رکھ دیا، انعام دینے کی رات رکھ دیا۔ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ پورے مہینے کا اجر اللہ تعالیٰ خود اس رات میں فرماتے ہیں۔ وہ فرمایا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب بندہ مومن کس لیے روزہ رکھتا ہے؟ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، امور دنیا سے کٹ کر رہتا ہے، ساری جائز چیزیں موجود ہونے کے باوجود ان سے رخ پھیر لیتا ہے صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اپنے مولا کی قربت پانے کے لیے۔ تو جب وہ رکا رہا تو اللہ رب العزت بھی اس کا اجر یہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تو نے میری خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا، اب میں تجھے اتنا انعام دوں گا، اتنا بخشوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ تو گویا یہ چاند رات لیلۃ الجائزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے۔
اب آپ خود سوچئے کہ اگر ایک مزدور اس وقت غائب ہو جائے کہ جب کہ مزدوری مل رہی ہے تو کیا وہ مزدور مزدوری پا سکے گا؟ نہیں نا۔ اس لیے اس چاند رات کو ہم نے کسی بھی دنیاوی مشاغل میں ضائع نہیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، یعنی سیراب ہونے والوں کا دروازہ۔ یہ صرف روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا، وہ روزہ دار جنہوں نے اپنے روزے کو کامل کیا، ہر طرح سے اپنے اس مہمان کی خدمت کی، خاطر کی، تواضع کی، اور روزے کے تمام جو واجبات تھے وہ ادا کیے، تو فرمایا کہ باب الریان سیرابی کا دروازہ کھولا جائے گا اور ان روزہ داروں کو اس سے سیراب فرمایا جائے گا، اور اتنا سیراب کیا جائے گا کہ پھر بروز قیامت کی گرمی کی جو شدت ہوگی اس میں انہیں پیاس محسوس نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا اجر رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 5 راتوں کو فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ کیا؟ لیلۃ البراءہ، 15 شعبان کی رات۔ پھر فرمایا رجب کی پہلی رات۔ نمبر 3 لیلۃ القدر۔ نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ اور عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی رات کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عید الفطر، عید الاضحیٰ، عیدین کی راتوں میں قیام کیا، اللہ رب العزت کی عبادت میں رہا، خشوع و خضوع میں رہا، اور ان راتوں کو دنیا داری میں ضائع نہ کیا، تو فرمایا کہ یہ اس وقت بھی اس کا دل زندہ رہے گا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو کب دل مردہ ہوں گے؟ بروز حشر، جب سب کے دل حشر کی گرمی، خوف، ڈر اور اتنے سخت دن کی وجہ سے بند ہو جائیں گے، لیکن عیدین کی راتوں میں شب بیداری کرنے والے کا دل اس وقت بھی اللہ کے ذکر میں رہے گا اور زندہ رہے گا۔ تو کیا عظیم انعامات ہیں معزز ناظرین و ناظرات، کیا ان انعامات سے ہمیں محروم رہنا چاہیے؟ نہیں نا۔ تو آئیے پھر جو رات چاند رات آنے والی ہے اس کو اس مزدوری کے حصول کے لیے وقف کریں، جو شاپنگ کرنی ہے، جو مصروفیات ہیں، جو دنیاوی امور ہیں، ان کو آج ہی سر انجام دے لیں تاکہ آنے والی رات چاند رات ضائع نہ ہو اور ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دیے جانے والے جو اجر ہے، ثواب ہے، اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ کیا ہم چاہیں گے کہ سارا مہینہ ہم نے مزدوری کی اور اچھے سے روزے رکھے، اب جب اس کے انعام کا وقت آیا ہو تو ہم انعاموں کے اکرام سے محروم کر دیے جائیں؟ اور یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے دل میں سوچ آتی ہے کہ شاید میرے روزے اچھے طرح سے ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کی کا وعدہ ہے کہ اے بندے تو میرے قریب آ جا، تو صدقے دل کے ساتھ توبہ کر لے، میری بارگاہ میں اپنے قدم بڑھا دے، تو چل کر آئے گا، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ اکبر، تو 1 قدم اٹھائے گا، میں تیری طرف 10 قدم اٹھاؤں گا، بعض حدیث میں آتا ہے 100 قدم اٹھاؤں گا۔ تو کیا ہمیں اس رات کو اللہ کی قربت، اللہ کی محبت، اللہ کی طرف سے جتنے انعام و اکرام ہیں ان کے حصول میں لگانا چاہیے یا پھر ضائع کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اس چاند رات کے جو انعام و اکرام اللہ رب العزت نے اپنے روزہ داروں کے لیے اور اپنے انعام یافتہ بندوں کے لیے رکھے ہیں ان کو حاصل کرنے والے بنیں، اور اس رات کو ہرگز ضائع نہ کریں، نوافل میں گزاریں، توبہ استغفار میں گزاریں، شب بیداری میں گزاریں، تلاوت قرآن پاک میں گزاریں اور نیکی میں گزاریں۔ اس ٹائم کو ہرگز ضائع ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں
کہ ہم چاند رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے جانے والے انعام کرام کو حاصل کرنے والی رات بنا لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔